اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کلاس نمبر 114 یعنی 114 میں۔ اور اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں ابھی بھی فیملی کورٹ ایکٹ کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہم نے پلینٹ کے حوالے سے کہ کیسے فائل کیا جاتا فیملی کورٹ، اور پھر اس کے بعد مدعی کے جواب میں جو ہے مدعلے کیسے جواب دعوی یعنی ریٹن سٹیٹمنٹ دیتا ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم ٹرائل سے پہلے یعنی ایویڈنس یا گواہی شروع ہونے سے پہلے ایک سٹیج ہوتا ہے جسے پری ٹرائل بولتے ہیں۔ قبل از سماعت یا قبل از ٹرائل جو ہوتا ہے اس پہ اس کو ایک پری ٹرائل یعنی ٹرائل سے پہلے ایک سماعت ہوتا ہے، ایک تاریخ ہوتی ہے اور جسے پری ٹرائل بولتے ہیں۔ اور یہ سیکشن 10 ہے۔ آج جو ہے ہم سیکشن 10 پڑھیں گے۔ تو پڑھتے ہیں کہ پری ٹرائل ہے کیا، اس کو پہلے پڑھتے ہیں۔ یہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کا سیکشن 10 ہے، پری ٹرائل پروسیڈنگ یہ کہلاتا ہے۔ پری ٹرائل پروسیڈنگ یعنی قبل از سماعت جو ہے ٹرائل سے پہلے جو ہے، یہ جو قبل از کارروائی ہے اس سے جو ہے پہلے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سیکشن 1 when the written statement is filed۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ written statement کیا ہے جواب دعویٰ، کہ جب دعویٰ جو ہے مدعلے کی طرف سے یعنی شوہر کی طرف سے، یا شوہر نے کیس کیا ہے تو وائف کی طرف سے، کوئی بھی جو پہلا کیس فائل کرے گا تو مدعی کہلائے گا، جو دوسرے پارٹی بنایا ہوگا تو دوسری پارٹی مدعلے کہلائے گا۔ تو اور ریٹن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ مدعلے فائل کرے گا۔ when the written statement is filed، جب جواب دعویٰ فائل ہوتا ہے، the court shall fix an early date for pre-trial hearing of the case۔ تو اس کے بعد جیسے ہی وہ دوسری تاریخ ہوگی وہ پری ٹرائل کے لیے ہوگا۔ اب سب سیکشن 2 کہتا ہے on the date so fixed، جو تاریخ مقرر کی گئی ہے، the court shall examine the plaint۔ وہ پہلے جو پلینٹ جو مدعی نے جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو ایگزامن کر دیا جائے، وہ ایگزامن کریں گے یعنی دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ the written statement if any، اور جواب دعویٰ، and the precise of evidence، اور جو اس کے ساتھ جو گواہیاں کاغذات ڈاکومنٹس دیے ہیں وہ، and documents filed by the parties and shall also if it so deems fit۔ اور اس کے بعد اگر کورٹ اس نتیجے پر پہنچتی ہے hear the parties and their counsel، تو پھر دونوں پارٹیز کو سن لیتی ہے اور اس کے وکیلوں کو بھی۔ اب سب سیکشن 3 کہتے ہیں at the pre-trial the court shall ascertain the points at issue between the parties and attempt to effect a compromise or reconciliation between the parties if this be possible۔ اور اس پری ٹرائل میں یہ ایک ریکنسیلیشن کا ایک ایفرٹ کرتا ہے، کمپرومائز کا، بات بننے کا، کہ اس سے پہلے اگر کیس چل جائے، گواہیاں آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ پھر موقع نہ ملے، لیکن اس سٹیج پہ پہلے پلینٹ کو پڑھ کے پھر دونوں کو، میاں بیوی کو جو ہے کورٹ اپنے سامنے بٹھا لیتا ہے اور ان دونوں کو سن لیتے ہیں کہ دونوں کے کیا گریوانسز ہے۔ اگر دونوں میں کوئی پیچ اپ ہو سکتا ہے، آگے کوئی بات جو ہے بن سکتی ہے، تو دونوں کو سننے کے لیے الگ کورٹ اپنے چیمبر میں اکثر زیادہ تر جج جو ہے اس کو اپنے سامنے بٹھاتے ہیں، دونوں کو سن لیتے ہیں اور جج اس نتیجے پہ بھی پہنچ جاتا ہے کون غلطی پر ہے کون غلطی پہ نہیں ہے، بندے کو دونوں کے باتوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کمپرومائز ہو جائے یا ریکنسیلیشن ہو جائے۔ تو یہ پری ٹرائل بھی بیسیکلی ہوتا ریکنسیلیشن کے لیے ہے، یہ کمپرومائز کے لیے۔ پھر اس کا سب سیکشن 4 ہے if no compromise or reconciliation is possible in the court، یا کورٹ میں پھر یہ ریکنسیلیشن یا کمپرومائز کوئی ممکن نہیں بنتا، shall frame the issue in the case۔ پھر کورٹ جو ہے وہ ایشو فریم کریں گے، اسی کیس سے جو ایشو ہوا ہے جس پہ آگے جا کے کیس چلے گا وہ ایشو اٹھا لیتی ہے، فریم کر لیتی ہے، اینڈ فکس اے ڈیٹ فار ریکارڈنگ آف دا ایویڈنس، اور آگے جا کے کیس
ایویڈنس کے لیے یعنی ٹرائل کے لیے چلانے کے لیے فکس کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک پروویزو ہے بشرط یہ کہ provided that notwithstanding anything decision or judgment of any court or tribunal the family court in a suit for dissolution of marriage، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ججمنٹ یا ڈیسیشن سے پہلے فیملی کورٹ ان سوٹ فار ڈیزولوشن آف میرج، اگر خلا کا کوئی کیس ہو یا کوئی جو ہے سوٹ فار ڈیزولوشن آف میرج ہو، اس کا جو شادی کا جو ہے وہ بندھن کو توڑنے کا ہو، اف ریکنسیلیشن فیلز، اور اس میں یہ ریکنسیلیشن جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، شل پاس ڈکری فار ڈیسولوشن آف میرج فورتھ وتھ، تو فوری طور پر وہ ڈکری جاری کر دیتی ہے کورٹ کے خلا کے لیے، اور اس کی علیحدگی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اینڈ شل آلسو ریسٹور ٹو دا ہسبینڈ دا حق مہر ریسیوڈ بائی دا وائف ان کنسیڈریشن آف میرج ایٹ دا ٹائم آف میرج، اور وہ حق مہر جو ہے وہ شوہر کو واپس دلایا جاتا ہے جو وائف نے ریسیو کیا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ اس میں ہے، وہ حق مہر جو وائف نے ان کنسیڈریشن آف میرج، اس میرج کے عوض جو ہے جو انہوں نے حق مہر لیا ہوا ہوتا ہے وہ واپس کرتی ہیں۔ اب پری ٹرائل کو تو آپ لوگ سمجھ گئے کہ پری ٹرائل سے کیا مراد تھا، یعنی جب کیس فائل ہو جاتا ہے وائف کی طرف سے کہ وہ خلا چاہتی ہے، یا خلا کے علاوہ ادر دین وہ سیکشن 2 میرج ایکٹ 1939 جو ہے اس کے مطابق اگر وہ خلا نہیں چاہتی، اور وہ جو ہے سیکشن 2 جو ہے ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 کے تحت اگر وہ چاہتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ اس کو حق مہر یا اس کے ریٹرن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس پہ میں اتھارٹی بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں بتانے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پری ٹرائل یہ ایک ایسا ایفرٹس ہوتا ہے کیس پروسیڈ ہونے سے پہلے، ایویڈنس لیڈ ہونے سے پہلے، کہ اگر میاں بیوی اس کے بعد کوئی گواہیاں آتی ہیں اور ایک دوسرے پر بہت سارے الزامات اور بہت ساری باتیں وہ یا پھر کراس ایگزامنیشن پہ جرے کے دوران بہت ساری باتیں آئیں اور ایک دوسرے سے بہت دور چلے جائیں، تو پہلے ایک ایفرٹس ہو جاتا ہے کہ دونوں کو آپس میں بٹا دیتے ہیں کہ اگر سن لیا جائے اور دونوں میں ریکنسیلیشن ہے، کمپرومائز ہو سکتا ہے، تو کیس ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہاں پر ریکنسیلیشن ہے، کمپرومائز نہیں ہوتا ہے، تو پھر اسی سے باتوں سے جو یا پلیٹ سے جو ایشوز ان لوگوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس ایشوز پہ جو فریم کر لیتے ہیں، وہی کورٹ جو ہے لکھ لیتے ہیں کہ یہ 3 2 4 5 1 جتنے بھی ایشوز ہیں اس کو فریم کر کے اس پہ آگے جا کے کیس چلایا جاتا ہے۔ اور اگر وہ میرج کے ڈیزولوشن کا ہے تو وہ اسی وقت وہ اس کی ڈگری ہو جاتی ہے، لیکن آگے جو کیس چلتا ہے وہ تو یا حق مہر اگر ڈسپیوٹڈ ہے، یا اگر مینٹیننس ہے، خرچہ ہے، یا پھر وہ جو ڈاوری آرٹیکلز ہیں جو جہیز کا سامان ہے، اس پہ اکثر جا کے آگے کیس پر چلتا ہے، یا بچوں کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو اس پہ آگے جا کے کیس چلتا ہے، لیکن خلا کا کیس اسی دوران جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ پری ٹرائل کا تھا۔ اس کے حوالے سے میں جو آپ کو لا بتاؤں گا وہ آپ نوٹ کر لیں ضرور، وہ 2014 کا ہے، YLR پیج جو ہے 105، بہت اہم اتھارٹی ہے۔ یہ جو ہے یہ پروویزو جو سیکشن 10(4) کا جو ہے اس حوالے سے جو میں نے بتا دیا کہ اگر ریکنسیلیشن نہیں ہوتا تو ڈیزولوشن آف میرج ہو جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے بہت ہی بہترین اتھارٹی ہے کہ یہ جو ہے یہ پروویزو ٹو سیکشن 10(4) آف دا ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 manifestly let down restoration of the haq meher dower received by the wife in consideration of marriage. At the time of marriage, restoration, withholding or relinquishment of deferred dower could not be added to the said proviso, and the legislation never intended for the same. Had the intention of the legislature being such, the words or agreed to be received should have followed. اب یہ اگر انہوں نے کوئی حق میں ریسیو کیا تو اس کے لیے جو ہے وہ باؤنڈ ڈاؤن ہے کہ واپس کرے گی۔ اس
اتھارٹی کے حوالے سے جو 2014 کی ہے. اس میں وہ چیزیں نہیں، اگر ڈیفرڈ ہے، اندر طلب ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے. وہ پھر اسٹرکٹ پروف مانگے گا کہ جب وہ بولتے میں نے ریسیو ہی نہیں کیا ہے تو وہ ڈیفرڈ ہے، اندر طلب ہے، تو وہ اس کے لیے باؤنڈ آؤٹ نہیں ہے کہ وہ جا کے وہ واپس کریں. لیکن اگر وہ خود مان لیتی ہے، پلینٹ میں لکھ لیتی ہے کہ میں جو ہے وہ ان لیو آف ڈاور اماؤنٹ میں خلا چاہتی ہوں، تو پھر اس کے لیے تو کوئی دوسری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود چاہتی ہے کہ میں اس کو حق میں واپس کرنا چاہ رہی ہوں، تو اس کے لیے یہ وہ اپلیکیبل نہیں ہے. اب اسی طرح وائف ان لیو آف ڈیسولوشن آف میرج آن دا بیسس آف خلا واز ناٹ لائبل ٹو ریسٹور ڈاور اینڈ ادر بینیفٹ ریسیوڈ بائی ہر back to the husband if she claims said dissolution of marriage on account of husband's fault. یہ جو ہے 2012 YLR ہے 1895 1895. اگر شوہر کے خلاف بیوی نے اس کا خلا کا یا ڈیسولوشن آف میرج کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ جو ہے wife in lieu of dissolution of marriage on the basis of khula was not liable to restore dower، خلا کا کیس کیا ہوا، لیکن وہ جو ہے ڈاور اس کے لیے جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ریسٹور کرے. اینڈ ادر بینیفٹ، یا اور جو اس نے اس سے بینیفٹ لیے ہیں شوہر سے، بیک ٹو دا ہسبینڈ، کہ وہ شوہر کو واپس دے. اف شی کلیم، اگر وہ دعویٰ کرتی ہے سیٹ ڈیسولوشن آف میرج آن اکاؤنٹ آف ہسبینڈس فالٹ، کہ وہ شوہر کی غلطی کی وجہ سے یہ جو خلا ہے وہ لے رہی ہے، اور یہ ثابت کرے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حق مہر بھی واپس کریں. اس کے لیے اتھارٹی جو ہے وہ 2012 ہے، YLR ہے، اور 1895 پیج ہے. اس طرح جب ہم آگے پروویژن آف سیکشن 10 کو یا 12 کو جب ہم آگے دیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے فیملی کورٹ میک ایفرٹس ٹو ایفیکٹ جو پری ٹرائل کی ریکنسیلیشن کرتی ہے یا کمپرومائز کا جو پروویزو ہے، یہ جو کرتی ہے، یہ بیسیکلی جو کوٹ کرتی ہے وہ آیت نمبر 35 جو سورہ النساء کا ہے، جو اس میں 35 آیت ہے، اسی کے مطابق جو ہے وہ زیادہ تر یہ کمپرومائز اور ان سب چیزوں کے درمیان صلح صفائی اگر ہو سکتی ہے تو اس کو فالو کر دیا جاتا ہے، یہ پرنسپل. اور اس کے لیے اتھارٹی ہے، اس نے اس پہ ڈسکس کیا ہے، یہ 2011 ہے، سپریم کورٹ کی ہے، ACMR 1361. اس میں بھی ڈیٹیل وہ ہے، وضاحت ہے. اسی طریقے سے 2016 کا ہے، CLC نوٹس ہیں، 103 پیج ہے، CLC کے نوٹس ہیں 2016 کے، پیج 103 ہے. یہ بھی بہت اہم اتھارٹی ہے، یہ میں آپ کو اس کے جو امپورٹنٹ ہے نوٹس وہ بتا رہا ہوں. وائف was entitled for dissolution of marriage on the basis of non-payment of maintenance allowance. Wife was entitled for dissolution of marriage on the basis of non-payment of maintenance. وائف جو ہے وہ ڈیسولوشن آف میرج لے سکتی ہے نان پیمنٹ آف مینٹیننس، اگر اس کا خرچہ اس کو نہیں دیتا اس کا شوہر، مینٹیننس الاؤنس نہیں دیتے، اینڈ نان پرفارمنس آف میٹریمونیل اوبلیگیشن، یا اس سے ازدواجی جو تعلق ہے وہ اس کے ساتھ استوار نہیں رکھتا آن دا پارٹ آف ہسبینڈ، تو بھی وہ خلا لے سکتی ہے. اینڈ شی واز ناٹ باؤنڈ ٹو ریٹرن دا بینیفٹ derived by her from the husband on account of marriage، اور وہ جو بھی بینیفٹ نے لیے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو جا کے واپس کرے. Section 10(4) of Family Court was applicable to the dissolution of marriage on the basis of khula، اور یہ خلا کے کیس پہ جو ہے یہ applicable ہے، was applicable to the dissolution of marriage on the basis of khula and not to the dissolution of marriage on the grounds available under Section 2 of Dissolution of Muslim Marriages Act 1939، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر وہ خلا وہ سیکشن 2 ڈیسولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 میں وہ مانگ رہی ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ واپس کریں. خلا جو حق مہر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو واپس کریں. Wife had succeeded in establishment the ground enumerated in the plan for dissolution of marriage, and family court was obliged to pass decree for dissolution of marriage on the basis of such ground and not on the ground of khula. تو پھر وہ اسی گراؤنڈ پہ جو سیکشن 2 ہے مسلم میرج ایکٹ 1939 پہ اگر وہ اسٹیبلش کرتی ہیں تو اس کے مطابق اس کو خلا دی جائے گی، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 10(4) فیملی ایکٹ 1964 کے مطابق دی جائے. تو یہ اتھارٹی جو تھے پری ٹرائل کے مطابق وہ 2014 میں ریپیٹ کر رہا ہوں، YLR 105، یہ دیکھیں بہت فائدہ مند ہیں، بہت فائدہ دے گا ٹرائل کے دوران.
2012 VLR 1895, 2011 SCMR 1361 اور 2016 CLC نوٹ 103. اور یہ جو تھا سیکشن 10 ہے پری ٹرائل پروسیڈنگ، جو آج میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور آپ سمجھانے کی کوشش کی. امید ہے کہ میں نے جو کچھ اپنے لیکچر میں کہا وہ میں آپ تک پہنچا چکا ہوں گا، اور جو میں نے تھوڑی بہت کوشش کی اس میں کامیاب ہو چکا ہوں گا. تو آج کے لیے اتنا ہی کہ پری ٹرائل کے حوالے سے جو بولنا تھا. آنے والے جو لیکچر ہوگا اس میں ہم آگے پڑھیں گے، اس کے حوالے سے، ایویڈنس کے حوالے سے، ٹرائل کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ہم آگے پڑھیں گے 115 یعنی 115 میں. آج کے لیے اتنا ہی، لیکن جاتے جاتے میں آپ سے ضرور وہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، کومنٹس کریں، اس کے بیل آئیکن کو بھی جو ہے آپ پریس کیا کریں، کومنٹس کرتے رہیں، دیکھتے رہیں میرے چینل کو. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں. اللہ